بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 168۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو یا اے افراد نسل انسانی، کلو کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ میں پہلے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افراد نسل انسانی، زمین میں جس قدر حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تمہاری غذا کے لیے مہیا کر دی گئی ہیں، شوق سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں جو انسان کو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ ہے حلال چیزوں کی۔ اب چونکہ مسلمانوں کو خلافت ارضی حاصل کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حکومت کریں۔ مسلمان دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، تو مسلمانوں کو خلافت ارضی حاصل کرنا ہے، اس لیے انہیں صرف ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جن کی طہارت و پاکیزگی کا انہیں یقین ہو، جن کو ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اور جن اشیاء کی قانون الہی نے اجازت دے دی ہو۔ تو اس مقصد عظیم کے کسب و حصول کے لیے ضرورت ہوگی بہترین دل و دماغ کی، اور یہ تر و تازگی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک عمدہ سے عمدہ پاکیزہ چیزیں استعمال میں نہ ہوں۔ بس دنیا کی ہر اچھی چیز ایک مسلمان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہ کھائے اور حکومت کے لیے تیار ہو۔ البتہ ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے جو روحانی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہوں، جن سے جذبات خبیثہ اور اخلاق فاسقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، جن سے ارادوں میں ضعف اور کمزوری آ جائے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کی تعلیم کو حاصل ہے کہ اس سے انسانی ارادہ میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لقمہ حلال کا التزام کر لو، خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا
قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی نحوست سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس کی اور اس کے دوستوں کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ خطوات شیطان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت ہے جس میں شیطان کا بہکاوا شامل ہوتا ہے۔ شوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک مینڈا ذبح کر دے، ورنہ نظر شیطان کے نقش قدم سے ہے، یعنی ایسی نظریں، ایسی نیازیں جن کا اسلام سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام میں اکل حلال کی اہمیت۔ اور شیطان ہمیشہ بے حیائی اور بدخلقی کی تعلیم دیتا ہے، جس کا انتہائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیم سے نعوذ باللہ نفرت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کے کام سارے شیطان کرواتا ہے، اور ہمارا جو سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم دوست ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ہمیں اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ اے لوگو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔